آپ نے فرمایا بڑے بڑے علماء فقیہ گزرے لیکن حدیث کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ تو پہلی ہستی ہے جو شاہی حدیث کو لے کر آئے. یہ سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث سنی سب کے جو سند حدیث ہے سب کی ولی اللہ پر جا کر جمع ہوتی ہے. اتنا عظیم سرچشمہ ہے وہ شخص پورے بر صغیر میں حدیث پاک کا. تو پہلے فلسفہ اور منطق اور خرافات. تو نبی والی زندگی نہیں پیش کی کہ میرے نبی کی گھر کی زندگی کیا تھی، اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ. ماں باپ تو تھے نہیں، پہلے ہی فوت ہو گئے. بچوں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، دوست کے ساتھ. تو جہیز بھی اسی ہندوؤں کی ایک رسم ہے جو ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہے. اور ہماری طرح اب تو خیر کوئی نہیں رہا. یہ پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے سارے اگلی جو تھے بزرگ وہ سارے زندہ تھے تو وہ پوری رسمیں نبھایا کرتے تھے جو بھی ہوتی تھی. تو اس میں ایک رسم تھی کہ لڑکی کا جہیز ساری بارات والوں کو دکھایا جاتا تھا. وہ چارپائیاں بچ جاتی تھیں ہر ایک اپنے حساب سے. تو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا تو ایسے چارپائیاں بچ جاتی تھیں اور اس پر جناب کہیں کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کہیں زیور پڑا ہوا ہے، کہیں جوتے پڑے ہوئے ہیں، کہیں بانڈے پڑے ہوئے ہیں، پتیلے بھی پڑے ہوئے ہیں. اور بھائی ایک خاتون سے میں نے سنا ساڈا پتر ہوں انگلینڈ ہوندا ہے، ہوں تو اسی شادی تو پہلے پوچھنا ہے کہ سانو دیو گے کی وہ تیرا بیڑا غرق جائے. وہ تمہیں اپنی بیٹی دے رہا ہے، جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہے بیٹی. اس کے بعد کہہ رہے ہو سانو دیو گے کی، تو ٹوٹ دینا چاہیے. ایسے گھر کے تو قریب سے نہیں گزرنا چاہیے. جو ایک آدمی بیٹی پروان چڑھا کے اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک. سبحان اللہ. اور پھر سیدہ سے فرمایا کہ فاطمہ مجھے میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، علی بن ابی طالب علیہ السلام. جو تمہارے بس میں ہے وہ دے دو، کوئی دینا منع نہیں. میرے نبی نے دیا، ایک پلنگ دیا منقش، اس پر کھدائی ہوئی تھی، نقش نگار تھے. ایک بستر دیا، ایک سرہانہ دیا، ایک مسلح دیا، ایک کالی چادر دی، ایک رنگ برنگی چادر دی، دو گھڑے دیے، ایک چکی دی، ایک مشکیزہ دیا، ایک لوٹا دیا. یہ 10 چیزیں میرے نبی نے، ایک چکی دی، چکی میں نے پہلے کہہ دیا. تو یہ 10 چیزیں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائیں. تو اپنی خوشی سے میں اس کو گھوڑا دے دوں یا اسے مرسڈیز دے دوں، وہ میری خوشی ہے اپنی بیٹی کے لیے. لیکن سسرال والے کہیں اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی. ان چیزوں کو اپنی گفتگو کا محور بناؤ. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر خوبصورت تشبیہ دے کر ہمیں سمجھایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ میں بار بار اس مضمون کو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے جب موقع آئے گا تو تمہیں سب کچھ بھول جائے. تو میں بار بار تمہارے دماغ کے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں یہ جو غصے کے وقت آدمی بے وقوف ہو جاتا ہے، بے عقل ہو جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. اور بیوی سے کب ٹکراؤ ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے کب، میں صرف بیوی کی بات نہیں کر رہا، سارے رشتوں کی بات کر رہا ہوں. بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، بیوی سے کب ٹکراؤ ہوتا ہے، جب میٹر گھومتا ہے، دماغ گھومتا ہے. اس وقت پھر کوئی نہیں یاد رہتا کہ مولوی طارق جمیل نے کیا کہا تھا. میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے. سب سے مشکل کام ہے اچھے اخلاق، کیونکہ ان کے سیکھنے کا وقت سب سے مشکل وقت. ابھی میں وہاں سے گھر سے چلتا ہوں تو میں نے جا کے درس قرآن دینا ہے، میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. میرے لیے مشقت ہے. میں 10 منٹ کی ڈرائیو سے آتا ہوں، پونا گھنٹہ یہاں بولتا ہوں، لیکن میں ذہنی طور پر تیار ہوں اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے. روزے سے حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے اور بولا نہیں جاتا، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، جسم میں تپش ہوتی ہے. میں تیار ہوں کہ مجھے یہ مشقت برداشت کرنی. لیکن اچھے اخلاق برتنے کا جب وقت آتا ہے وہ وقت وہ ہوتا ہے جب تمہیں غصہ چڑھا ہوتا ہے اور غصے کے بعد تمہارے بریک فیل ہو چکے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر جو سریع الہضم ہوں ان کو، جو اگلی پچھلی ساری ہو، ان کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں کون. پھر وہ بہہ جاتے ہیں. اچھے اخلاق کے سیکھنے کا وقت وہ ہے جب تمہیں حد درجے کا غصہ آیا ہو، نمبر 1.
نمبر 1۔ نمبر 2، یا اگلا تمہارے ساتھ حد درجے کی بدتمیزی کر رہا ہو تو اس وقت تھوڑی دیر تو تم کرو گے صبر، پھر تم بھی ابال آئے گا ہانڈی میں۔ تو میرے عزیزوں، یہ بڑے نازک رشتے ہیں، اور اس میں خامند اور بیوی کا رشتہ سب سے نازک اللہ کے نبی نے بتایا۔ آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے اللہ کا حکم آیا، پھر میں نے شادی کی۔ تو پھر اتنی شادیاں اللہ نے کیوں کروائیں؟ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ ہر قسم کی عورت خاندان سے ہے، عورت برادری سے ہے، عورت خاندان برادری سے باہر ہے، یہ 3 نسبتیں ہیں۔ آپ نے ان تینوں نسبتوں سے شادی کی۔ عائشہ، ام حبیبہ، حفصہ رضی اللہ عنہ یہ خاندان سے ہیں، اور میمونہ برادری عرب برادری سے ہیں، قریش نہیں ہیں۔ جویریہ قریشی نہیں ہیں، برادری ہیں، عرب ہیں۔ صفیہ برادری سے بھی باہر، خاندان سے بھی باہر۔ اپنے سے کم عمر عائشہ، ہم عمر سودا، عمر سے بڑی خدیجہ۔ تو عورت عمر میں بڑی ہو تو میرے نبی کی مثال موجود ہے، عمر میں برابر ہو تو میرے نبی کی مثال موجود ہے، عمر میں کم ہو تو میرے نبی کی مثال موجود ہے۔ عمر میں کم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہ مال میں برابر ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، مال میں کم ہو۔ یہ 3 نسبتیں ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ مال میں اونچے ہیں، اور باقی تقریباً مال میں برابر ہیں۔ اور صفیہ اور جویریہ لونڈیوں سے آزاد ہو کر ان سے نکاح ہوا ہے، تو وہ مال میں کم ہیں۔ یہ 9 نسبتیں ہیں عورتوں کی، جن سے کوئی عورت باہر نہیں نکلتی۔ میرے نبی نے ہر نسبت کی عورت سے شادی کر کے دکھا۔ پھر غصے والی ہیں، درمیانہ غصہ ہے، بالکل ہی خاموش ہیں، ان سے بھی شادی کر کے دکھائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کی طرح غصے والی تھی، ایک دفعہ آپ نے ان کو طلاق بھی دے دی، تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رجوع کرو تو عمر کو تکلیف ہو۔ اور دوسرا، حفصہ کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے یہ آپ کی جنت میں بیوی ہے۔